أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم۔ یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے پالنہار کی، من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کی برائی سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس کا ترجمہ ہے قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، ہر وسوسہ ڈالنے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، چاہے وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ ان دو صورتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 11 آیات ہیں۔ ان دونوں صورتوں کے نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک یہودی منافق شخص نے جادو کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل کیں، اور جادو کی جو چیزیں جس جگہ دبائی گئی تھیں، گاڑی گئی تھیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے نبی کو بتایا کہ فلاں جگہ یہ جادو کا سامان، جس چیزوں کے اوپر جادو کیا گیا ہے، آپ کے داڑھی کے بال وغیرہ، وہ سب ایک جگہ دفن کیے تھے کسی کنویں کے اندر۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس جگہ کی نشاندہی کرائی، اور وہاں سے ایک دھاگا نکلا جس کے اندر 11 گٹھانیں، 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی، ایک ایک گٹھان کھلتی جاتی۔ اس طرح سے وہ 11 گٹھانیں کھل گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہو گئے، تندرست ہو گئے۔ یہ اس صورت کا پس منظر ہے، شان نزول ہے۔ ان دونوں صورتوں کے اندر 5 چھپے دشمنوں سے حفاظت کا سامان بتایا گیا ہے، اور 5 چھپے دشمنوں کو اس صورت کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کے اور جنات کے 5 چھپے دشمن ہوتے ہیں۔ 4 دشمنوں کو جو نسبتاً چھوٹے ہیں وہ سورۃ الفلق کے اندر بیان کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق کے بعد من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے۔ پہلے بتایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی انسان جب رات میں نکلتا ہے یا کسی وقت بھی نکلتا ہے، پیڑ پودے اللہ کی مخلوق ہیں، ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ انسان نکلا، اپنی کسی سوچ میں چلا جا رہا تھا،
اس کا گزر ایک درخت کے نیچے سے ہوا، اچانک وہ درخت اس کے اوپر گر گیا اور وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ لیکن دوسرا شخص بھی وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ درخت اس کے اوپر گرتے گرتے بال بچا، یعنی اس کا بس گزرنا ہوا اور درخت کا گرنا ہوا، یا اس کے گزرنے سے پہلے ہی درخت گر گیا، تو وہ بالکل بال بچ گیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا بالکل بال بچ گیا، ورنہ یہ حادثہ پیش ہو جاتا۔ تو یہ جو بال بچنا ہوتا ہے یہ کوئی ویسے ہی نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہر انسان کے ساتھ ایک دو فرشتے متعین ہوتے ہیں جو تمام برائیوں سے، مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کے لیے متعین ہوتے ہیں، اور وہ حفاظت کرتے ہیں اور وہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہا گیا من شر ما خلق، ہر مخلوق کی برائی سے۔ کہیں آدمی جا رہا تھا انسان اور آگے کوئی گڈھا تھا، بس گڈھے کے پاس پہنچتے ہی اس کو ایک دم یہ اشارہ ہوا کہ یہ آگے گڈھا ہے، تو وہ ایک دم گرتے گرتے وہ رک گیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ فرشتے نے اس کو روکا ہے، ویسے ہی نہیں رکا۔ پھر فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی کی پناہ مانگی گئی کہ جب وہ چھا جائے، جب ایک دم بالکل اندھیری رات ہو جائے، نہ جس میں چاند کی روشنی ہو کہ انسان کو چلتے میں کچھ دکھائی دے، ایسی تاریکی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے کہ ایسی تاریکی میں آدمی نکلا۔ سینکڑوں ایکسیڈنٹ رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ محفوظ پہنچتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے متعین ہوتے ہیں جو ان کو بحفاظت اپنی منزلوں تک، اپنے مقام تک، اپنی جگہوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح آدمی رات میں نکلا، اندھیری رات میں کتا بیٹھا ہوا تھا، کوئی کیڑا مکوڑا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کاٹ لیا، اب انسان صحیح سلامت گزر گیا اس جگہ سے، نہ کتے نے اس کو کاٹا، نہ کسی کیڑے مکوڑے نے کاٹا، تو پتہ یہ چلا کہ اس کی حفاظت فرشتے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائی۔ اسی طرح فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، کہ کوئی جادوگر ہے، کون ہے؟ جادو کا آج کل کتنا ماحول چلا ہوا ہے، جادو ٹوٹکا، سحر، اثر، لوگ جلن کے اندر، کڑھن کے اندر، کون کرا دے، کس کے اوپر کرا دے، کوئی بھروسہ نہیں۔ جو ہمارا سب سے زیادہ چاہنے والا ہے، جو ہمارا سب سے زیادہ چہیتا ہے، وہ ہمارے اوپر ہو سکتا ہے جادو کرا دے، تو یہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم اس کا بھی۔ اسی طرح کوئی کیڑا مکوڑا کاٹے گا انسان کو کوئی خبر نہیں، یہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح من شر ما خلق، کوئی بھی مخلوق اس کو تکلیف پہنچانا چاہتی ہے تو اس کا علم بھی اللہ ہی کو، انسان نہیں جانتا کہ میں وہاں سے نکلوں گا تو میرے اوپر درخت گر جائے گا، یا میں کسی گاڑی سے ٹکرا جاؤں گا، یا رات کے اندھیری میں نکلوں گا تو مجھے کیڑے مکوڑے سے کیسے بچنا ہے، کوئی انسان نہیں جانتا۔ اسی طرح جادوگروں کے جادو سے بھی کوئی انسان اپنے علم کے مطابق نہیں بچ سکتا، وہ تو اللہ ہی بچا سکتے ہیں، جو اللہ کی پناہ میں آئے گا اس کو۔ اور چوتھا جو دشمن بتایا چھپا ہوا، وہ بتایا حاسد، حسد کرنے والا، جلن کرنے والا۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو وہ اس کے پاس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس سے کوئی مطلب نہیں، بس اس کے پاس نہ رہے، اس کو کہتے ہیں حسد۔ اور حسد کو یہ بڑی برائیوں میں سے بتایا گیا ہے، شاید گزشتہ ہفتے بھی غیبت، حسد اور جھوٹ کے اوپر بہت تفصیلی بات کی تھی آپ کے سامنے۔ تو حسد بھی بہت گندی اور بہت بری چیز ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، کہ حسد کرنے والی کی حسد سے جب وہ حسد کر جائے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیمات دی گئیں کہ ہمیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو تیر کمان بنا لیں اور وہ چلائیں تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ اس سے اس طرح بچا جا سکتا ہے کہ تیر چلانے والے کے بغل میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس کی پناہ میں چلے جاؤ تو بچ سکتے ہو۔
تو اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو ہماری ان تمام چھپے ہوئے بڑے دشمنوں سے حفاظت ہوگی۔ کئی روایات میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کو جب کوئی بیماری، کوئی مرض آ جاتا تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو پڑھ کر اپنے پورے بدن پر، ہاتھوں کے اوپر دم کر کے پورے بدن پر پھیرتے تھے، وہ فوراً شفا یاب ہو جاتے تھے، صحت تندرستی آ جاتی تھی۔ تو یہ 4 دشمنوں کا اس صورت کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ 5واں دشمن جو ہے اس کا تذکرہ اگلی صورت میں کیا ہے۔ دیکھیے اس میں کتنی چیزوں کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی بڑے جو 5واں دشمن ہے گویا کہ وہ بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، اس لیے کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، کئی چیزوں کے اس میں تذکرے کیے گئے ہیں۔ پہلی چیز کیا کہا؟ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ ملک الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی۔ الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، اس سے مراد شیطان ہے، شیطان کو ابلیس کہا جاتا ہے، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ عزازیل ہے۔ شیطان کا اصلی نام کیا ہے؟ عزازیل ہے۔ تو شیطان سے حفاظت کے لیے اتنی ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا کہ لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی پناہ چاہتا ہوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، ان کی بیوی کو بہکایا، حضرت حوا کو، سجدہ نہیں کیا ان کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اسے ہمیشہ کے لیے جو ہے لوگوں کا دشمن قرار دے دیا اور اپنے اس سے محروم کر دیا اسے۔ آگے فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ انسان کی پیٹھ پر بیٹھا رہتا ہے، اور جب تک انسان اللہ کی تعریف کرتا رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو وہ دور رہتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کوئی انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، وہ اپنی سونڈ کو پیٹھ کے پیچھے سے داخل کرتا ہے اور وہ اندر ہی اندر وہ دل تک پہنچاتا ہے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اندر وسوسے ڈالتا ہے سونڈ کے ذریعے سے اپنی، جیسے مچھر ہوتا ہے نا، مچھر کی ایک چھوٹی سی سونڈ ہوتی ہے، کیسے وہ اندر کتنی اپنی موٹی کھال ہوتی ہے، وہ کتنی آسانی کے ساتھ وہ سونڈ داخل ہو جاتی ہے، ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا، کہ وہ تو جب خون چوستا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ مچھر ہمیں کاٹ رہا ہے، ورنہ جو سونڈ داخل کرتا ہے اس سے کوئی محسوس وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ ایک عجیب طریقے سے وہ وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی طرح فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ شیطان الانس بھی ہوتا ہے، شیطان الجن بھی ہوتا ہے، یعنی انسانوں کے ساتھ، انسانوں کی روپ میں بھی شیطان ہوتا ہے اور جناتوں کی شکل میں بھی شیطان ہوتا ہے۔ انسانوں کو انسان کی شکل والا شیطان بہکاتا ہے جو ان کے اوپر ہے، جناتوں کو جناتوں والا شیطان بہکاتا ہے، بعض دفعہ جناتوں کا شیطان بھی انسان کو بہکاتا ہے اور وہ حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر آ کر۔ تو ہر طرح کے شیاطین سے پناہ مانگی گئی ہے، اسی لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے، کئی مرتبہ آپ کے سامنے تذکرہ آیا کہ ان 3 صورتوں کا کثرت سے اہتمام کریں، بچوں کے اوپر دم کریں، صبح شام پڑھیں، سوتے وقت پڑھیں۔ تو جتنا ہم قرآن کو پڑھیں گے، جتنا ہم قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے، جتنا ہم قرآن کے اندر گھسیں گے، یہ تو ایک ایسا سمندر ہے، قرآن ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے، جس کی کوئی زمین نہیں ہے۔ جتنا اندر گھستے چلے جائیں گے اتنے ہیرے جواہرات اور اتنی خوبیاں اور اتنی معلومات ہمیں حاصل ہوتی جائے گی۔ آج لوگوں کو معلومات نہیں ہے تو کچھ کا کچھ کرتے رہتے ہیں، شادیاں غیروں کے طریقے پر ہو رہی ہیں، اپنے دنیاوی کام غیروں کے طریقے پر ہو رہا ہے۔
سب اسلام کے خلاف ہو رہا ہے۔ اگر ہم قرآن کو سمجھتے ہوتے، ہمارے حضرت نے لکھا ہے کہیں بیان میں بھی اکثر فرماتے ہیں کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، ہاں پڑھنا بھی ایک مقصد ہے قرآن کا، لیکن جو قرآن نازل ہوا ہے وہ سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہ ہے اصل بات کہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم اس کو کتنا سمجھ کر اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ایسا نہیں بس قرآن پڑھ لیا، جب پوچھا جاتا ہے بچی قرآن پڑھی ہوئی ہے تو ہاں ہم کہتے ہیں بچی کیا پڑھ رہی ہے؟ بچی نے کلام پاک ختم کر لیا۔ ختم کرنا مقصد نہیں ہے، ختم کرنا مقصد نہیں، مقصد ہے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ کتنے ہی بچے ہیں جو بس قرآن پاک پڑھ لیا انہوں نے، اور اب وہ پورے سال نہیں اٹھاتے، اب وہ رمضان آئے گا تب اٹھا کر، ان کو توفیق مل گئی اللہ کی جانب سے تو وہ کچھ تلاوت کر لیتے ہیں پورے رمضان، ورنہ یہ ہے کہ پورے سال وہ قرآن گھر کی طاق کی رونق بنا رہتا ہے، خوب اچھے کور میں لپیٹ کر اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ قرآن کا ترجمہ کوئی سا لیں آسان زبان میں، اور اس کو روزانہ ایک ایک دو دو آیتیں اس کے ترجمے کی پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ قرآن ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ بس یہی چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں رکھنا تھیں۔ یہ 10 صورتیں الحمدللہ مکمل ہو گئی ہیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ یا تو یہ 30واں پارہ ہی شروع سے اس کو کیا جائے گا، یا پھر پہلے پارے سے قرآن پاک کی تفسیر شروع کی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔